حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی عورت سے شادی کر لی تھی. اب قرآن صاف کہتا ہے کہ والمحسنات اور وہ ایمان والی عورتیں جو مومنہ ہیں تم سے نکاح کر سکتے ہیں. والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب، اور جنہیں اللہ نے کتاب دی ہے ان میں عورتیں یہودی اور عیسائی انہیں نکاح کی قید میں لایا جا سکتا ہے. 4 شرطیں اللہ نے بیان کی ہیں. محسنین، اللہ نے کہا عیسائی یا یہودی عورت سے نکاح کرنا نکاح کی قید میں لاؤ. غیر مسافحین، اپنی خواہشات پوری کرنے کی غرض سے نہیں کہ وہ پوری ہوئی اور اسے چھوڑ دیا. اور پھر تیسری چیز یہ فرمائی کہ تیسری یہ کہ اہل کتاب، اور چوتھی یہ کہ ولا متخذی اخدان، اور ان سے چوری چھپے آشنائیاں نہ کرنا. یہ نہ کرنا، یہ 4 شرائط کے ساتھ عیسائی عورتوں اور یہودی عورتوں سے نکاح جائز ہے. اب ہے جائز، قرآن کہتا ہے، اور کسی نے کیا کہنا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اسی آیت کے تحت ایک یہودی عورت سے شادی کر لی. حذیفہ کا بڑا مقام تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا حذیفہ کو کہ اس عورت کو طلاق دے. حذیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت لکھ بھیجی کہ حضرت یہ حرام ہے، امیر المومنین قرآن اجازت دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی تھی، عیسائی ماریہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی تھی. یہ ساری چیزیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے. اس کے باوجود تحریر فرمایا کہ حذیفہ جس مقام کے تم آدمی ہو نا، یہ بدکار عورتیں کہیں تم لوگوں کو اپنی سازشوں میں نہ پھنسا لیں. مملکت جو ہے نا، حکومت اور خلافت، اس کے اتنے بڑے عہدے پہ فائز لوگ اگر عیسائی اور یہودی عورتوں سے شادی کرنے لگیں گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ اسے چھوڑ دو. ہوتی جائز ہے چیز، لیکن خارجی عوامل ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ اسے پھر جائز رہنے نہیں، یعنی مطلب ہے کہ اس سے